تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ باطل کے کیا معنی ہیں. باطل کے پہلے دو معنی سمجھ لیں. پہلا معنی باطل کا یہ ہے جو چیز بے مقصد ہو. ربنا ما خلقت هذا باطلا، میرے رب تو نے یعنی یہ زمین اور یہ آسمان بے مقصد نہیں بنائے. بے مقصد کا لفظ قرآن میں کیا استعمال ہوا ہے؟ باطل. دوسرا ہے باطل جب کوئی مکاری کرے، جھوٹ بولے، سچ سے ہٹ کر بات کرے، اس کو بھی باطل کہا جاتا ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں دو پہلو ہیں. پہلا ہے کہ ایک دوسرے کا مال فضول بے مقصد مت کھا جانا. یعنی ایک دوسرے کا مال کیا مقصد ہے؟ جیسے فرض کریں کسی پہلے فقہا کی بات سمجھ لیں. میں آج میری ڈاکٹر اکرم ندوی، محدث ڈاکٹر اکرم ندوی سے بات ہو رہی تھی اس بارے میں کہ مسلمان مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں پیسوں کے معاملے میں، کیونکہ اس پر کئی طرف سے پریشر ہے. بچوں کے بھی خرچے ہیں، بیوی کے بھی خرچے ہیں، والدین کے بھی خرچے ہیں، بہن بھائی کے بھی خرچے ہیں، ہر طرف سے خرچے ہیں. تو کس کا کتنا حق ہے، کہاں تک حق ہے؟ فقہا نے اس پہ کیا بحث کی ہے قرآن اور حدیث کی روح سے، کس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں. تو ان کے نتیجے جہاں تک قرآن کی روح سے صاف صراحتاً بات سامنے آتی ہے کہ ایک مرد کی اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر ان کا نان نفقہ، ان کا خرچہ اس پر لازمی ہے. وہ اس وقت بھی لازمی ہے جب وہ افورڈ کر سکتے ہوں یا نہ کر سکتے. جیسے فرض کریں بیوی جو ہے وہ بہت امیر ہے، پھر بھی شوہر کی ذمہ داری ہے اس کا خرچہ، اس پر سے یہ خرچہ نہیں، اس پہ سے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی گئی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وہ کیونکہ وہ اپنے مال سے ان پر خرچ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے تمہارے تو خیر ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، تو نہ 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 نہ. اگر شادی کی ہے تو یہ ذمہ داری آپ نے لے لی ہے، یعنی بیوی کا خرچہ آپ پر ہے. تم تو خود بھی افورڈ کر سکتی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ نہ نہ نہ، یہ آپ کو کہنے کا حق ہی نہیں رہا. اگر یہ کہنا ہوتا تو شادی نہ کریں. either or. اسی طرح اس کے شادی کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے، اولاد کا خرچہ آپ کی ذمہ داری ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں. ایک دفعہ وہ بالغ ہو جائیں پھر ان کی فائنینشیل رسپانسبلٹی اپنی ہے، آپ پر سے قلم اٹھ چکا، آپ پر سے قلم اٹھ چکا. پھر باقی رہ گئے اور رشتہ دار. اور رشتہ دار کون ہیں؟ بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، چاچا ہیں، دادا ہیں، اور رشتے ہیں، ماموں ہیں، وہ تمام رشتے ہیں. ان کے بارے میں حکم تقریباً ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ محتاج ہوں، اگر وہ ضرورت مند ہوں، تو ان پہ پہلا حق والدین کا، اس کے بعد اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، خون کے رشتوں کو آپ نے نبھانے کی کوشش کرنی ہے جس حد تک کر سکیں. لیکن اگر والدین کو فائنینشیل ضرورت نہیں ہے، ان کے اپنے خرچہ ہے، ان کے اپنے ریٹائرمنٹ پلان ہے، یا ان کی جو میڈیکل نیڈز ہیں، جو بھی نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، پھر آپ پر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے. آپ اگر اپنی طرف سے مزید دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن آپ پر سے قلم اٹھ چکا ہے. آپ پہلی ذمہ داری کون سی ہوگی؟ بیوی پر، بچوں پر. اس کے بعد اگر والدین ضرورت مند ہیں تب ان پر، بہن بھائیوں پر ضرورت مند ہیں تو ٹھیک ہے. تو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ. ذوی القربہ جو پہلی بات آئی نا، یعنی جس مال پہ آپ کی جو خرچے کی ذمہ داری نہیں ہے اس میں سے آپ نے خرچ کرنا ہے، تو سب سے قریبی رشتوں پر. میں سب سے قریبی میں سب سے اوپر والدین کا رشتہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب باطل کی بات میں یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ بے مقصد، کہ کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہماری فیملیز میں فیملی پریشر میں آ کے فضول چیزوں پہ خرچ کرایا جاتا ہے. فضول چیزوں پہ خرچ کرایا جاتا ہے. جیسے فیملی میں کوئی شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب شادی میں ہم کراچی میں شادی ہے تو سب کو تو جانا ہوگا، تو ٹکٹ لیتے ہیں سب کے. اب یہ ٹکٹ لیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم کیا اکانومی کلاس میں گئے تھے، تو سب کے بزنس کلاس ٹکٹ لے کے دو بھائی. ایسے یہ کیا. اب ٹھیک ہے، اگر آپ کی والدہ کی عمر زیادہ ہے، ان کی کمر میں درد ہے یا کچھ ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ دیٹس سم تھنگ ایلس. لیکن اب لوگوں کو دکھانے کے لیے اب یہ والا ٹکٹ بھی. اچھا ہوٹل میں ٹھہریں گے تو کون سے ہوٹل میں ٹھہریں گے؟ اچھا کوئی پچھلے سال والا جوڑا پہنیں گے اس سال بھی؟ نہیں اس سال تو نیا لینا پڑنے کو. پرانی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، وہ لوگ کہیں گے ایک ہی پہنا ہوا ہے تم نے، یا تم نے اپنی بہن کو وہ والا پہنا دیا، وہ پکڑے جاؤ گے. تو وہ پہننا ایک دفعہ ہے اور اس کے بعد وہ میوزیم میں لگا رہے گا اندر. لیکن اس بات پہ اتنا پریشر کہ جو جائز مال کہیں جانا تھا وہاں نہیں گیا، وہ ان چیزوں میں گیا. یہ بھی باطل ہے، کیونکہ یہ کون سا والا باطل ہے؟ بے مقصد. یہ بے مقصد والا باطل ہے. اسی طرح اب کوئی آپ کے گھر میں جو ہے وہ گیسٹ آ رہے ہیں، وہیں دور سے آ رہے ہیں. اب پتہ نہیں گیسٹ آ رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے گھر کو ہوٹل بنانے کی. اب وہ تو نیا کارپیٹ لگانا پڑے گا، نئے فلور بنانے پڑیں گے، پینٹ دوبارہ کراؤ، کیونکہ وہ وہاں سے جو ہے وہ ماموں آ رہے ہیں، وہاں سے تمہارے کزن آ رہے ہیں.
کیونکہ وہ کہیں گے کہ اچھا امریکہ میں اس حال میں رہتے ہیں یہ لوگ، ان کو تو ہم سے بھی زیادہ مفلسی کا حال ہے ان کا. تو ان کو دکھانے کے لیے آپ پورا گھر الٹا سیدھا کر کے، اور کیونکہ وہ آنے والے ہیں جی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہو، ٹھیک ہے مہمان نوازی اپنی جگہ ایک چیز ہے، لیکن ان اپیرنسز کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ فضول خرچی کرتے ہیں تو یہ بھی باطل ہی ہوا.